مجھے پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ ایسے پڑھے لکھے ہیں، اول تو سنتے سناتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سن لیں کسی وجہ سے تو ماننے کا بھی شعور نہیں ہے، اور اگر مان لیں تو پھر پہرا دینے کا شعور نہیں۔ حالانکہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو تو پہرا بھی دینا چاہیے نا۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی دیکھا نہیں تم نے ایک ان پڑھ آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، گدڑیا، بکریاں چرانے والا، چرواہا، اتنا سن لیا تھا کہ اللہ ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے یہ نہیں پتا تھا، اتنا پتا تھا کہ اللہ سے پیار کرنا چاہیے، یہ پتا نہیں تھا کیسے کرنا چاہیے۔ جس دنیا میں رہتا تھا اس کے مطابق سارا دن بھیڑیں بکریاں چراتا، شام کو بیٹھ جاتا، اپنے رب سے پیار کی باتیں شروع کر دیتا، اور کیا کہتا ہے، یہ بھی سننے والی بات ہے، اللہ جی اگر آپ میرے پاس ہوتے نا میں اپنے رب کے پیار پہ قربان دو، سبحان اللہ۔ اللہ جو میرے پاس تو ہوتا نا تو میں تیری مٹھی چانپی کرتا، میں تیرے سر میں تیل لگاتا، سبحان اللہ۔ میں تیری کنگھی کرتا۔ تو یہ باتیں وہ روز کرتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن گزرے، اس کی باتیں سنی، ناراض ہوئے، بھئی یہ تو کفر کی باتیں کر رہا ہے، دل ٹوٹ گیا۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا تھا نا، کسے بندے دا دل نہ ٹھاندی، رب دلوں میں چلائے۔ دل ٹوٹ گیا اس وجہ سے کہ جسے میں پیار سمجھ کر کر رہا تھا وہ پیار نہیں، وہ تو بے ادبی ہے، پر ادھر اس کے پیار کی انتہا بھی دیکھو یارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنے رب کے حضور تو فرمایا پیارے موسیٰ، ہمارے دوست کو ناراض کر دیا ہے تم نے، سبحان اللہ۔ جاؤ اس کو تلقین کرو اللہ سے پیار کا کیا طریقہ ہے۔ یہی تو آمنہ کے لال نے آ کر بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم کہاں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا یہی کام تھا کہ کوئی اللہ کی محبت کا ٹھیکیدار بن کر نبی کی شان کو گھٹائے؟ کیا یہ ہمارا کام تھا کہ کوئی صحابہ کی عظمت کا علمبردار بن کر اہل بیت کی محبت پر ڈکیتی کرے؟ اور کیا یہ ہمارے ذمہ تھا کہ کوئی اہل بیت کی محبت کے دعووں پر صحابہ کی عظمت کو گھٹانے لگ جائے اور کوئی اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر اولیاء اللہ کی شانوں کو گھٹانے لگ جائے؟ یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ ہمارا کام کیا تھا؟ سنیے، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ سبحان اللہ۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ماننے والوں کے لیے ہے۔ یہ جو طبقات ہیں، یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ اللہ کی شان پر جو داغ لگا رہے ہیں، اللہ پر جو تہمتیں لگا رہے ہیں، اس کے نبی کی عزت کو گھٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے صحابہ کی عظمت کو جو داغدار کر رہے ہیں، اور اہل بیت کی طہارت کو جو ڈس رہے ہیں، اور اولیاء کی عظمت کو جو ریوارڈ ہے نبی کی اس پیار کا، جس کے نتیجے میں یہ اللہ والے بن رہے ہیں، تو ان کو بتاؤ کلمہ پڑھنے والوں، تم تو امت کو جوڑنے والے تھے، تم توڑنے والے کیسے بن گئے؟ تم تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے تھے، تم جڑے ہوئے لوگوں کو توڑنے والے بن گئے ہو۔ اور دیکھیے ایک بات آخری لمحے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے اکثر، آپ کے شہر میں یہ مسجد جب بن رہی تھی
بڑا جوش و خروش تھا اور کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح جو آپ بھولے بھالے یا رسول اللہ کہنے والے مسلمان ہیں اس فریب میں آ جائیں، مسجد تو آپ بنا دیں لیکن کنٹرول کسی اور کا ہو جائے۔ پھر اللہ نے آپ کو شعور دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد میں رہتے ہوئے اس مسجد کے کنٹرول کا خواب دیکھنے والوں کو یہ مسجد اچھی کیوں نہیں لگی ہے؟ کیا قتل کیا آپ نے؟ کیا آپ نے کسی کے گھر پر ڈکیتی کی ہے؟ اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی منافقت کا کیا عالم ہے، ان کے بغض کا کیا عالم ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تشکیل کرنے کے بعد اس مسجد کو چھوڑ کر ایک اور مسجد بنانے میں لگنے والوں سے پوچھا جا کر اس مسجد میں نہ آنے اور اس مسجد کے مقابلے میں ایک نئی مسجد بنانے کا فلسفہ کیا ہے بتاؤ مجھے۔ سبحان اللہ۔ یہی نا کہ یہاں میلاد ہو رہا ہے اس لیے اچھی نہیں لگتی، یہی نا یہاں 11ویں شریف ہو رہی ہے اس لیے اچھی نہیں لگتی ہے۔ ایک بے وقوف مجھے کہنے لگا جی 11ویں شریف قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا نادان، قرآن پہلے نازل ہو گیا تھا، لیکن یہ بتاؤ کہ پوری 11ویں میں قرآن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 11ویں میں کوئی ناچتا ہے بھائی؟ بولو تو صحیح ہے، اونچا بولو۔ کوئی ڈانس کی محفل ہوتی ہے؟ کوئی ہلڑ بازی ہوتی ہے؟ کوئی کاروبار ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نبی کی نعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو دراصل یہ وہ بنیاد ہے۔ شاید آپ کی تلاوت قرآن سے تو اتفاق کر سکتے تھے، لیکن قرآن جن کی نعت کہہ رہا ہے ان سے ان کو اختلاف ہے۔ اس لیے آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر کسی مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، عشق رسول پر نہیں ہے، تو وہ مسجد کہاں ہے؟ اور تم بے وقوف لوگ، میں معذرت سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں جی مسجدیں تو سب ایک جیسی ہیں، تو جب ایک جیسی ہیں تو اس ایک کے حکم کی ایک اور مسجد کیوں بنائی گئی؟ صرف اس لیے کہ یہاں نبی کی نعت ہوتی ہے، یہاں نبی کا میلاد ہوتا ہے۔ ارے جو نبی سے اتنا بغض رکھتے ہیں تم ان سے یارانے بنا کے پھر رہے، تمہاری ان سے دوستیاں ہیں، تمہارے ان سے تعلقات ہیں،